السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ سورۃ الاحزاب۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ مومن آدمی ہمیشہ اس جستجو میں رہندا ہے کہ جڑی بات آپ سرکار نے پسند کی تھی وہ تے عمل کرے، تے جس بات تو سونے نے نفرت کی تھی انہوں چھڑ دے۔ یہ مومن دا شیو ہے اور ایسے دا نام اسلام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گالی تو بڑی نفرت کی تھی، گالی تو، لیکن سارے معاشرے دے اندر گالی ایک عام رواج بن گئے، فیشن بن گئے۔ اسی گل نال گالا کٹ لیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ماں اپنے پتر کو گالا کٹ دی تے باپ اپنی اولاد کو گالا کٹ دے۔ اور اس کو بڑی افسوس کی بات ہے کہ کئی بد نصیب اور بے ادب وہ اپنے والدین کو گالا کٹی جاندے، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بڑی نفرت سے آپ سرکار نے ساری زندگی زبان نبوت اور کدی کسی کو گال نہیں کٹی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن سلیم کہتے رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی تھی کہ اے جابر جب تک زندہ رہنا کسی نے گال نہیں کٹنا۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں فما سببت بعدا، جدوں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے وصیت کی تھی اس وقت تو لے کے ساری زندگی میں انسان تے انسان کدی کسی جانور نو بھی گالاں نہیں کٹیاں، کسی جانور نو بھی۔ ایتھے تے لوگ گھراں تو جدوں نکلتے نا منڈی طرف جاندے وہ اپنے گدا گاڑی والا گدے نو گالاں کٹی جاندے، کوئی اپنے جانور نو گالاں کٹی جاندے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جی بد دعا تے نہیں ہوتی نا، یہ بھی ایک گال کی شکل ہے۔ آپ نے فرمایا ساری زندگی لا تدعوا علی انفسکم، اے میری امت دے لوگوں کدی بھی اپنے آپ بد دعاواں نہ دیا کرو، ولا تدعوا علی اولادکم، کدی بھی اپنی اولاد نو بد دعاواں نہ دیا کرو،
ولا تدعوا على اموالکم اپنے مال نو کاروبار نو دکان نو آڑت نو کدی گالا نہ کڈیا کرو بددعاواں نہ دیا کرو کیونکہ کدی کدی قبولیت دا وقت ہوندا ہے ادھر بندہ زبان چ کوئی گل کڈ دے ادھروں قبول ہو جاندی تے کئی ماواں اپنے پتر نو تیری لت ٹوٹے پھڑکی پہنے مرگی پہنے تو جے لت ٹوٹ جائے تو سب تو زیادہ ماں ہی پریشان ہوتی آج آپ سارے عزم کریے کہ انشاءاللہ کدی گال نہیں کڈنی مومن آدمی مومن بھی پاک ہے تو ان دی زبان بھی پاک ہونی چاہیے اس زبان گالا کڈن واسطے نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تو بڑی نفرت کی تھی اللہ ساری قوم نو گالا جیسی بری عادت تو بچا لے اس طرح آپ سرکار اے جی منہ دی سمیل لے نا اے بڑی سننے والی گل ہے سارے دھیان نہ سنو اے منہ دی سمیل تو بڑی نفرت آپ نے کی تھی بڑی میں قربان جاواں کیسے عظیم پیغمبر نے جنہوں نے سانو رہن سہن دا والے بھی دسے تے ساڈی عزت نفس بھی مجروح نہیں ہون دیتی اے تسی سیانے بندے ہو ماشاءاللہ نظر آندے بیٹھن تو نا اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آمین نہ کھڑ کے دعا قبول نہ ہو جائے نہ اللہ تعالیٰ سب نو سلامت رکھے اللہ مینو تانوں دوواں جہاناں وچ کامیابی عطا کر اللہ اکبر اللہ کئی بندے بڑے سمجھدار ہوندے نے انہاں جناب کپڑے بڑے سونے ویس کوٹ بڑی سونی ٹوپی بڑی سونی تے خوشبوواں بڑیاں لائیاں نے تے نیڑے ہو کے گل کریے تو منہ چ بو آندی سمیل آندی تو بندہ منہ وہی کر کے آتا دسیا جی کی گل ہے میں قربان جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا منہ تے ہے پاک سی اللہ دی قسم پاک سی نبی پاک دا منہ پاک صاف مطہر منور اور تو منہ دی گل کرنے اللہ نے سرکار نو پسینہ عطا کیتا سی میرے تیرے پسینے جو سمیل آندی کائنات دے رب دی قسم ہے اللہ نے سونے محبوب نو ایک ہو جا پسینہ عطا کیتا ہے جہدے جو اینی سونی خوشبو آدھی دنیا دی کوئی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکتی علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا توجہ ہے سب دی علم نشرح لوگو سینہ میرے پیر دا ود کستوریوں پسینہ میرے پیر دا جیڑی گلی گیا او گلی مہکا گیا جگہ دا ہے پیر سارے جگ نو جگا گیا آپ دا پسینہ بھی خوشبودار تے میرے نبی دے دند بھی سونے تے نالے خوشبودار لیکن اس کے باوجود اما جن عائشہ صدیقہ کہہ دو رضی اللہ تعالی سارے کو نا رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دیا نے جدوں بھی اللہ دے نبی گھر آندے نا تے اکثر و بیشتر میں ویندی اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسواک دے نال اپنے منہ نو اپنے دنداں نو صاف کر رہے ہوندے میری تیری تعلیم واسطے ایک اور حدیث میں جانتے ہیں آپ سرکار نے فرمایا عربی دے حدیث دے لفظوں تے ذرا غور کرنے لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک آپ سرکار فرماندے نے اگر میں مشقت نہ سمجھدا تے مشکل نہ سمجھدا اپنی امت تے فرض کر دیندہ کہ ہر نماز مسواک کر کے پڑھنی مشقت کی وجہ تو اے میری تیری تعلیم واسطے آپ نے فرمایا کہ منہ صاف رکھو کیونکہ نبی پاک نو بڑا فکر ہوندا سی پتہ نہیں کدو جبریل آ جاوے کدو وحی آ جاوے تے فرشتیاں نو سمیل تو بڑی نفرت آپ بعد دفعہ لسن اور پیاز یہ بھی چھڑ دیندے سن آپ نے فرمایا کچا پیاز اور لسن کھا کے کوئی مسجد وچ نہ آوے کیونکہ تو سمیل نہ آندی فرشتیاں نو بھی سمیل نہ آندی تے رب دے بندیاں نو بھی سمیل نہ آندی ایک دن نا حضرت ابو ایوب انصاری کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی دی مہمان نوازی تعالیٰ شرف حاصل ہویا آپ فرماندے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی عادت مبارک توجہ کرنا بس یہ سمجھو کہ میری آخری گل میں توجہ کر تھوڑی دور آگے تے بات کو مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں
آپ سرکار دے کول جدوں کھانا آندا جتنا چاہیے ہوندا کھا لیندے، باقی کھانا مینوں بھیج دیندے۔ ایک دن کھانا آیا، آپ سرکار نے ہاتھ بھی نہ لایا، کھاتا ہی نہیں۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے میں پوچھیا سرکار کولوں کہ اے تسی کھانا کیوں نہیں کھاتا؟ آپ کہنے لگے بھی اندر کچے لسن دی سمیل آ رہی، کچے لسن دی۔ حضرت ابو ایوب کہندے نے آقا اے لسن حرام ہے؟ حرام ہے؟ آپ نے کہا حرام نہیں، لیکن میں ان دی سمیل اور بدبو دی وجہ تو چھڑ دیتا ہے، کیونکہ سرکار کو جدوں بھی فرشتہ آندے تے فرشتیاں نو بدبو تو نفرت، آپ منہ نو بڑا پاک صاف رکھتے سن۔ حضرت ابو ایوب کہنے لگے آقا جے تانوں دے تو نفرت ہے تو میں بھی نفرت کراں۔ ہمیشہ منہ کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی منہ کی سمیل کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آخری گل عرض کرنے لگا، اس کے بعد میرا 10 مکمل ہے۔ تیسرے نمبر تے نبی پاک نو موسیقی اور گانے دی آواز تو بڑی نفرت سی۔ بدقسمتی ہے کہ آج ہمارے نوجوان اس سوشل میڈیا پر، موبائل یہ نعمت بھی ہے یہ مصیبت بھی ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے نوجوان کانوں میں ہینڈ فری لگا کر انڈیا کے اور انگریزوں کے گانے سنتے ہیں۔ کہو استغفر اللہ، اللہ میں نے تانوں گانے تو بچا لوے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، کائنات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گانا انسان کے اندر نفاق پیدا کرتا ہے، نفاق۔ کاش کہ میری امت دا نوجوان اللہ دا قرآن سندا، نبی دی حدیثاں سندا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر کہہ تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے رستے دے اندر، نافع غلام بھی نالے، اچانک گانے دی آواز آئی۔ اے توجہ کرنا، میں حدیث دی گل ذمہ دار نہ بیان کر رہا ہوں۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انج کر کے انگلاں اپنے کنا دے اندر کر لیاں تے کافی رستے جا کے غلام کو اشارے نال پوچھتے نے آواز آ رہی ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا جی نہیں۔ پھر انہیں انگلاں مار کڈیاں تے نال کہنے لگے اے میں کام اپنی مرضی نال نہیں کیتا، ایک مرتبہ میرے نال اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے سن، اے میں گانے دی آواز آئی۔ نبیاں دے امام میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ہی گانے دی آواز سن کے اپنی انگلاں کنا دے وچ دے لئی۔ آپ نو اینی نفرت سی تے کان سونے سن میرے نبی دے بڑے خوب روح دلائل النبوہ دے اندر لکھے کہ نبی پاک دے کان بڑے خوب روح سن، لیکن رب دی قسمیں میرے نبی دے کنا نے ساری زندگی تبلا سرنگی دی آواز نہ سنی نہ اس میں پسند کیتا ہے۔ تے تسی بھی عزم کرو کہ انشاءاللہ اسی بھی گانے تو نفرت کریں گے۔ میرے نبی دے کان کنے سونے، توجہ کرنا ذرا، کان سونے، کان سونے بنتر دار نے، میں اور تھوڑے پیغمبر دے کان مبارک، کان سونے بنتر دار نے، سرجے اس سرجن ہار نے، سن دے وحیدی تار نے۔ کہو سبحان اللہ، میرے نبی وحی کے ذریعے قرآن سن دے۔ کان سونے بنتر دار نے، سرجے اس سرجن ہار نے، سن دے وحیدی تار نے، وحید امانت دار نے، نہ چغلی جھوٹ سنن کن جویں میرے تیرے جھوٹ کن، سرنگی نہ تبلا سرنگی، ساز سنن فریاد سنن، قرآن سنن یا فریاد سنن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کدی زندگی سے معراج شانہ
تھپ دیاں سن آئے گلاں رب دیاں مرلی آوازاں آئیاں وچ کنا انگلیاں پائیاں. دعا کرو اللہ سانو گانے تو نفرت تے قرآن دی محبت نصیب کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو گال تو نفرت ہے، منہ دی سمیل تو نفرت ہے، تے گانا سنن تو بھی نبی پاک نو نفرت ہے. آج دے درس دا پیغام ہے کہ انشاءاللہ اسی یہ تین چیزاں آپ بھی نہیں کرنیاں تے اپنی اولاد نو بھی کرنا نہیں دینیاں. اور درس دے آخر تے میں چلے دل کے ساتھ، بڑے افسردہ دل کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہوں، اللہ ہم بے بس ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن تو سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ تو فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اور یہ بھی دعا کریں 157 ممالک دنیا کے اندر مسلمانوں کے اربوں کی تعداد کے اندر، لیکن آج ہم ذلیل، ہم خوار، ہم پریشان. فلسطین میں بچوں کو، عورتوں کو ایسی بربریت کے ساتھ مارا جا رہا ہے، منظر دیکھے نہیں جاتے. اللہ تو رحمت کر دے، مسلمانوں میں غیرت پیدا کر دے. اچھی آمین کہہ دو. اللہ مسلمانوں میں حمیت پیدا کر دے، مسلمانوں کو ایک کرتے نیک کر دے. اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. تسی آمین کو نہیں آتے، میں سمجھ نہیں آتے، روٹی روٹی کو نہیں کھاتے تسی. اچھی آمین کو. اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. اونچی اور ذرا اونچی آواز سے اللہ فلسطین کے مظلوموں کی مدد فرما. ظالموں کافروں کو تباہ و برباد کر دے. اللہ دشمنوں کو نیست و نابود کر دے. اللہ کافروں کو پوری دنیا کے اندر نشان عبرت بنا دے. آئیے ذرا اللہ سے دعا کریں، بیماروں کے لیے بھی، پریشان لوگوں کے لیے بھی. اور 2-3 دن پہلے مولانا اسماعیل حسینوی بازید پور کے اندر فوت ہوئے ہیں، بڑے نیک آدمی تھے. مولانا محمد گوندلوی کے شاگرد تھے رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. مولانا عبدالرحیم شمشام ان کے وہ ماموں تھے، ان کے لیے بھی دعا کریں. جو بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں، اور فلسطین کے مظلوموں کے لیے اللہ سے دعا کریں. یا اللہ یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے میرے اللہ اپنے نبی کی امت پہ رحم فرما. اللہ فلسطینیوں کی مدد فرما. اے میرے اللہ جتنے بھی ظالم دشمن، اللہ ان کو نیست و نابود کر دے، کافروں کو تباہ و برباد کر دے، اسلام کو، اسلام والوں کو زندہ باد کر دے. یا اللہ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ اپنی رحمت سے سب کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اے میرے اللہ ہمارے جسموں سے ایک ایک وائرس بیماری کو نکال دے، تا حیات ہمیں تندرستیاں عطا کر دے. اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہو گئے اللہ سب کو معاف فرما. مولانا اسماعیل کو معاف فرما دے، باقی جتنے بھی فوت ہو گئے سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جن جن کے والدین فوت ہو گئے اللہ ان کے والدین کو معاف فرما، ان کو جنت میں اللہ مقام عطا فرما. جن کے والدین زندہ ہیں ان کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، اپنے علاوہ کسی اور کا محتاج نہ کرنا. جب تک زندہ رکھنا عقیدہ توحید پر قائم رکھنا. جب موت آئے کلمہ نصیب کرنا، خاتمہ بالخیر کرنا. یا اللہ آسانیاں پیدا فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، تنگ دستیاں دور فرما دے، رزق حلال عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.